ناظرین اکرام، دنیا کے حالات ایک پراسرار سکوت میں جا رہے ہیں۔ ہر روز نئی آفتوں، بیماریوں اور جنگوں کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، لیکن کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا کسی بڑی اور خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس دور کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں ہمیں صدیوں پہلے خبردار کیا گیا تھا؟ اسلامی تعلیمات ہمیں دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کرتی ہیں، جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نہ صرف دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا، بلکہ ان حالات کا بھی ذکر کیا جو اس کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں رونما ہوں گے۔ یہ حیران کن ہے کہ قدیم پیشگوئیاں آج کے حالات سے کتنی قریب نظر آتی ہیں، چاہے وہ مہلک بیماریاں ہوں، جنگوں کا بڑھتا ہوا سلسلہ ہو یا دنیا کے مختلف علاقوں میں طاقت کے حصول کے لیے کی جانے والی سازشیں، سب کچھ ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ دجال کی آمد سے 3 سال پہلے دنیا میں کیا ہوگا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا اور خطرناک امتحان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو تفصیل سے بیان کیا تاکہ امت مسلمہ ان حالات کے لیے تیار رہے اور فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کے ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے دنیا کے حالات کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ان 3 سالوں کو قحط، افراتفری اور قلت کا دور کہا گیا ہے، جس میں انسانیت ایک کڑی آزمائش سے گزرے گی۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک لی جائے اور زمین کو فرمایا جائے گا کہ 1/3 پیداوار نہ دے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہوگا، لیکن یہ آزمائش کا محض آغاز ہوگا۔ دوسرے سال آسمان مزید 2/3 بارش روک دے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ کھیت سوکھ جائیں گے اور لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تیسرے سال کے آغاز میں زمین اور آسمان کو مکمل طور پر روک دیا جائے گا، نہ کوئی بارش ہوگی، نہ کوئی فصل اگے گی، حتیٰ کہ گھاس تک اگنا بند ہو جائے گی اور تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں شدید بھوک اور خوف کا عالم ہوگا۔ یہ سب علامات نہ صرف مادی دنیا کی تباہی کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی انسانوں کا امتحان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ مومن اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسی تسبیحات سے اپنی روحانی غذا حاصل کریں گے جو انہیں بھوک کے باوجود زندہ رکھے گی۔ یہ دور افراتفری اور انسانی بے بسی کی انتہا کا ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے کے یہ سال انسانوں کی بقا کے لیے سخت آزمائش ثابت ہوں گے۔ جو لوگ ایمان اور صبر کے ساتھ رہیں گے وہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس امتحان سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ان پیشگوئیوں کو دیکھ کر آج کے حالات پر غور کریں تو کئی ایسی علامات نظر آتی ہیں جو ان احادیث سے مطابقت رکھتی ہیں۔ آج دنیا میں جو حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ قیامت کی پیشگوئیوں سے گہرے تعلق کا اشارہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ چین میں حالیہ HMPV وائرس کا پھیلاؤ ہے، جو دنیا بھر کے ماہرین صحت کے لیے تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ HMPV ایک خطرناک بیماری ہے جو بنیادی طور پر انسانی نظام تنفس کو متاثر کرتی ہے۔ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور خاص طور پر کمزور مدافعتی نظام والے افراد کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ چین کے مختلف شہروں میں اس وائرس کے کیسز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس نے عالمی سطح پر خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا شدید آفات اور بیماریوں کا شکار ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ قحط، قلت اور انسانیت پر آزمائشیں نازل ہوں گی۔ یہ وائرس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات ان پیشگوئیوں کے قریب نظر آتے ہیں۔ وائرس کے باعث لاک ڈاؤن، تجارت میں کمی اور معیشت پر پڑنے والے اثرات نے دنیا بھر میں غذائی قلت کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ پیشگوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب بیماریوں کی بہتاب ہوگی۔ ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا علاج مشکل ہوگا۔ HMPV وائرس ان آزمائشوں کی ایک جھلک دکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ترقی یافتہ دنیا بھی اس وائرس کے آگے بے بس نظر آتی ہے، جس کا ذکر احادیث میں ان آزمائشوں کے طور پر کیا گیا ہے جو انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دنیا میں بڑھتی ہوئی جنگیں، تنازعات اور طاقت کے حصول کی کوششیں ان پیشگوئیوں کی ایک اہم جھلک ہیں جو دجال کی آمد سے پہلے کے حالات کے بارے میں کی گئی تھی۔ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات، شام، فلسطین اور ایران کے خلاف سازشیں اور اسرائیل کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا منصوبہ ان تمام پیشگوئیوں سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔
شام کا حالیہ خانہ جنگی کا شکار ہونا اور اس کے مختلف علاقوں پر قابض قوتوں کی موجودگی ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرتی ہے جن میں شام کی تباہی کے حالات کا ذکر ہے۔ یہودیوں کی نظریں شام کے ان علاقوں پر ہیں جو تاریخی طور پر ان کی سلطنت میں شامل تھے۔ فلسطین آج بھی ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کی مسلسل کوشش ہے کہ وہ فلسطین کے باقی علاقوں کو بھی مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لے اور مسجد اقصی پر کنٹرول حاصل کرے، جو قیامت کے قریب ہونے والی بڑی جنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران پر پابندیاں، اقتصادی بحران اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششیں واضح کرتی ہیں کہ عالمی قوتیں اسے کمزور کر کے اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر دجال کے ظہور کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل کے سیاسی اور مذہبی حلقے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متحرک ہیں۔ مسجد اقصی کے نیچے کھدائی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور فلسطین میں زمینوں پر قبضے کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد نہ صرف یہودی ریاست کے مذہبی مقاصد کو حاصل کرنا ہے بلکہ دجال کے لیے ایک ایسا سٹیج تیار کرنا ہے جہاں وہ اپنے جھوٹے دعوے کر سکے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے مشرق وسطی میں ہونے والے بڑے تنازعات اور جنگوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں مشرق وسطی کی تمام طاقتیں شامل ہوں گی۔ موجودہ تنازعات جیسے شام، فلسطین اور اسرائیل پر قبضے کی کوششیں اس جنگ کی تیاری کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ناظرین، دجال کی آمد سے قبل بے حیائی اور ناانصافی بھی ایک بڑی نشانی ہے، لہٰذا آج کی دنیا کو دیکھیں تو ہر طرف سے بے حیائی، ظلم اور ناانصافی کے مناظر عام ہو چکے ہیں۔ انسانیت ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں اخلاقی اقدار کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ایسے مواد کو پھیلایا ہے جو اخلاقی زوال کا سبب بن رہا ہے۔ لباس، گفتگو اور رویے میں شرم و حیا کی کمی ایک معمول بن گئی ہے، جو کہ احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان رشتوں میں دراڑ، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اور اخلاقی ذمہ داریوں کی عدم موجودگی ایک واضح علامت ہے کہ انسانیت اخلاقی گراوٹ کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ آج طاقتور لوگ مظلوموں پر ظلم ڈھانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ عدل و انصاف ناپید ہو چکا ہے اور کمزور افراد اپنے حقوق سے محروم ہو رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بے حیائی اور گناہوں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہوں گے اور حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج کے حالات انہی پیشگوئیوں کا عکس دکھا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم ان حالات سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ سے رجوع، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اخلاقی اقدار کو اپنانا ہے۔ جی تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔